گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتاری اسلام آباد کی رہائش گاہ سے کی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے نمائندہ آج نیوز عثمان مظفر سے. عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا کس وجہ کی بنا پہ گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کے سینئر سینیٹر اعظم سواتی جو ہے ان کو ذرائع کے مطابق گرفتار کر لیا گیا ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق ان کو ان کے فارم ہاؤس سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن رہنما اعظم سواتی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ان کے جو خاندانی ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے حکام نے جو ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے، جبکہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تاحال اس حوالے سے نہیں بتا سکتے اور نہ ہی کنفرمیشن کی گئی ہے. لیکن جو خاندانی ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اعظم سواتی کو گرفتار کر کے لے گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان مظفر، اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق رات گئے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما ہیں سینیٹر اعظم سواتی، جن کو رات گئے ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے. خاندانی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے، تاہم دوسری جانب ایف آئی اے کی جانب سے کسی قسم کی کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی گرفتار کر لیے گئے ہیں. سینیٹر اعظم سواتی کو رات گیا ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی وضاحت نہیں کی ہے. تاہم خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے عثمان مظفر سے. عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پی ٹی آئی کے سینئر سینیٹر جو ہے اعظم سواتی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خاندانی ذرائع کے مطابق ان کو ان کی رہائش گاہ فارم ہاؤس سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ خاندانی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے رات گئے گرفتار کر کے لے کر گئی ہے، لیکن ایف آئی اے حکام جو ہے تاحال اس حوالے سے بیان ان کا سامنے نہیں آیا. جو ایف آئی اے ہے ان کا کہنا ہے کہ تاحال اس حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے ہم نہیں آگاہ کر سکتے، لیکن خاندانی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے حکام جو ہے وہ رات گئے ان کے گھر پہنچے تھے اور اعظم سواتی کو گرفتار کر کے لے کر گئے. جی ٹھیک ہے عثمان مظفر، یہ بتائیے کہ اہل خانہ کے سوال سے مزید کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اہل خانہ کی جانب سے جو ہے ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنما اعظم سواتی کو گرفتار کرنا حکومتی کارنامہ لگتا ہے اور رات گئے چار دیواری کی خلاف ورزی کی گئی اور گھر میں گھس کر جو ہے ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ اعظم سواتی کو گرفتار کر کے لے کر گئی ہے. اس حوالے سے باضابطہ جو بیان ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا. تاحال جو ہے ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں، ان کے جو فیملی ہے ممبرز ہیں، جس میں ان کی بیٹی اور بیٹی کی جانب سے جو ہے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ رات گئے ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے انہوں نے چھاپا مارا تھا ان کے گھر میں اور ان کو گرفتار کر کے لے کر گئے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کیس کے حوالے سے جو ہے ایف آئی اے. ٹھیک ہے عثمان مظفر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں طارق چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے، بیورو چیف اسلام آباد نے. طارق صاحب، ایک بار پھر پی ٹی آئی کے رہنما کی گرفتاری سامنے آئی ہے اور اہل خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی حکومت کا کارنامہ ہے. کیا کہیں گے، کیا تفصیلات ہیں سوال سے آپ کے پاس؟ دیکھیے، تفصیلات تو ابھی تک موصول ہو رہی ہیں. گزشتہ رات 3 بجے کے قریب ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ جو ایف آئی اے کے ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں جو کہ ابھی غیر مصدقہ ہے کہ ان کو یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، جس میں جو کہ مختلف گرفتاریاں جو ہیں مختلف افراد ملوث ہیں، مختلف افراد کے اس میں نام ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 2 روز پہلے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے جو کچھ اور اہم رہنما تھے، خاص طور پر جو کہ فنانس وغیرہ کے معاملات کو ڈیل کرتے تھے، ان پر بھی ایف آئی آر ایک درج کی ہے بینکنگ کوڈ سرکل نے. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو بھی ایف آئی اے نے اسی حوالے سے تحقیقات کے لیے حراست میں لیا ہوگا. تاہم اس بات کی ابھی ایف آئی اے نے تصدیق نہیں کی کہ کس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اعظم سواتی جو کہ فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، 2-3 وزارتوں پہ فائز رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں، ان کی گرفتاری کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے بھی کر دی ہے اور ایف آئی اے کے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اعظم سواتی کو گزشتہ رات گرفتار کر لیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وارنٹ کے لیے، یا ان کی جو ہے وہ چونکہ قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے اندر کسی بھی گرفتار شخص کو پیش کرنا ہوتا ہے. پھر ہی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان پر ایف آئی آر کیا ہے، ان پر کون سی دفعات جو ہیں وہ لاگو کی گئی ہیں.
تاہم اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ FIA نے ان کو اپنی حراست میں لیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اعظم سواتی کے اوپر کوئی مقدمہ جاری ہے، کیا اس پہ راہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ؟ نہیں، اس وقت تو ان کے پاس کوئی ایسا، ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے. ویسے بھی اگر پولیس نے گرفتار کیا ہوتا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی مقدمے یا کسی زیر تفتیش معاملے میں، جو کہ کسی جگہ بھی کہیں ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ FIA نے کی ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق، تو لگتا یہی ہے کہ یہی معاملہ جو ہوگا، ہو سکتا ہے جو خاص طور پر فارم فنڈنگ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، جو الیکشن کمیشن نے کچھ عرصہ پہلے فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد وہ فیصلہ جو ہے اس کو بتا دیا گیا حکومت کو، اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان پر تحقیقات جاری ہیں. FIA نے گزشتہ روز جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ FIR درج کی ہے تقریباً 11 لوگوں پر، جس میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے دیگر اہم لوگ موجود ہیں. اسی کا شاخسانہ جو ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ممکنہ طور پر ہو سکتا تھا، ہم جب تک FIA خود اناؤنس نہ کرے کہ ان کی گرفتاری کس معاملے میں ڈالی گئی ہے، کیا وہ تفتیش کے لیے مطلوب ہیں یا کوئی اور اس کی وجہ ہے، تبھی اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن گرفتاری ان کی جو ہے وہ متعلقہ ہے. طاہر صاحب، اس سے پہلے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے، گرفتاری کے لیے بھی وہ تیار ہیں، تو کیا پھر فارن فنڈنگ جو کیس ہے اس میں جو FIR درج ہوئی ہے تو اس میں گرفتاریاں ممکن ہیں؟ جو آپ نے بتایا کہ 11 نام ہیں، تو عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری ممکن ہے اس میں؟ ابھی عمران خان صاحب کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریویو کیا تھا انہوں نے، آپ نے سارا ایپیسوڈ یاد ہوگا. پہلے وہ ان کے وکیل پیش ہوئے تھے اور ان کے وکیل جو ہیں ان کو ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو تشریف لائیں، کیونکہ کسی بھی ضمانت کے لیے پہلے بایو میٹرک کرانا ضروری ہوتا ہے، اس کا پروسیجر ہے. تو عمران خان صاحب کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اکرم اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور وہاں پیشی ہونے کے بعد ان کی جو ہے حفاظتی جو ضمانت ہے وہ ہوئی ہے 18 اکتوبر تک. 18 اکتوبر تک تو عمران خان صاحب کو اس معاملے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا عدالتی فیصلے کے مطابق، اور جب وہ پیش ہوں گے اس کے بعد ٹھیک ہے.